شفاعت کا موضوع ہے، اور شفاعت بہت بڑی کمزوری ہے پاک و ہند کے لوگوں کی۔ پاک و ہند کے لوگ شفاعت کی خاطر شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں اگر ہم ان کی قبروں پہ چادریں چڑھائیں گے، ان کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ اس شفاعت کو پانے کے لیے شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو یہاں پاک و ہند میں رہتے ہوئے شرک سے بچ جاتے ہیں وہ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو انہیں شرک میں واقع کر دیتی ہے، شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ پہنچ کر آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہماری روز قیامت شفاعت کیجیے گا۔ میرے بھائیو، آپ کا شفاعت کرنا برحق ہے، آپ کی شفاعت میں ہمارا ایمان ہے، جو آپ کی شفاعت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن شفاعت پانے کے لیے درست طریقہ اختیار کیجیے۔ شفاعت کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، شفاعت کا سوال اللہ رب العزت سے ہوگا۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا جن کی شفاعت تیرے نبی روز قیامت کریں گے۔ شفاعت آپ کریں گے لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں، شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ شفاعت آپ کریں گے لیکن شفاعت میں مرضی آپ کی نہیں چلے گی، مرضی اللہ رب العزت کی چلے گی۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم شفاعت چاہتے ہیں تو شفاعت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن روز قیامت صاحب قرآن کی شفاعت کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں دو روشن سورتوں کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی، یہ روز قیامت اس کا دفاع کرے گی جو ان کا اہتمام کرے گا، جو ان کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو ان کی تلاوت کرے گا، جو انہیں یاد کرے گا۔ روز قیامت کی دونوں صورتیں دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، دو صاحبانوں کی شکل میں آئیں گی، دو ایسے پرندوں کی صف کی شکل میں آئیں گی جو اوپر اڑ رہے ہوں، اور فرمایا یہ اس کی شفاعت کریں گی جو ان کا اہتمام کرتا رہے گا۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ سورہ بقرہ کا اہتمام کرو، سورہ بقرہ کو یاد کرو۔ سورہ بقرہ کو لینا، اسے یاد کرنا باعث برکت ہے، اور اس سے اراض کرنے والے پچھتائیں گے، اس کو نظر انداز کرنے والے پچھتائیں گے اور پشیمان ہوں گے روز قیامت۔ فرمایا یہ وہ عظیم صورت ہے جسے کوئی جادوگر یاد نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو زبانی یاد کیا جائے، لیکن ہر مسلمان پہ یہ واجب نہیں ہے کہ پورے کا پورا قرآن زبانی یاد کرے، لیکن قرآن کریم کا اتنا حصہ زبانی یاد کرنا ہر ایک پہ واجب ہے جتنے حصے کے ساتھ اس کی نماز ادا ہو سکے، جتنے حصے کی نماز میں تلاوت کر سکے۔ تو اس لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ زبانی یاد کریں تاکہ روز قیامت آپ سے یہ کہا جا سکے کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، جہاں پہ تیرے حفظ کیے ہوئے قرآن کا اختتام ہوگا وہاں تک جنت کے درجات تیرے لیے ہوں۔ میرے بھائیو، یہ کس سے کہا جائے گا؟ حافظ قرآن سے، چاہے کوئی پورے قرآن کا حافظ ہو یا ایک سورت کا حافظ ہو یا ایک سپارے کا حافظ ہو۔ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ قرآن زبانی یاد کرنا صرف بچوں کا کام ہے۔ نہیں، صحابہ کرام بڑی عمر کے تھے جب انہوں نے قرآن یاد کیا۔ آپ بسم اللہ کریں، آپ آغاز کر دیں، جب موت آئے تو آپ کو قبر میں اس حال میں اتارا جائے کہ آپ قرآن حفظ کر رہے ہوں، اللہ رب العزت سے کہہ سکیں یا اللہ میں نے تیرا قرآن یاد کرنا شروع کر دیا تھا، میں حفظ کر رہا تھا، کئی صورتیں حفظ کر چکا تھا، کئی سپارے حفظ کر چکا تھا۔ اور پھر میرے بھائی جتنا حصہ آپ یاد کر چکے ہوں گے اسی کے مطابق آپ کو جنت کے درجات ملیں گے، جنت میں آپ کو مقام ملے گا۔